لیکن اس مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت جو فرمایا کہ میری عبادت کریں، عبادت کا کیا مطلب؟ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے، جب اس کا ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے تو وہ فارسی میں اس کو پرستش کہہ دیتے ہیں، ہندی میں اسے پوجا کہہ دیتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ورشپ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جو عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ صرف پوجا، پرستش اور ورشپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عام لفظ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس میں بے شک پوجا کا مفہوم بھی داخل ہے، لیکن اس کا عام مفہوم ہے اطاعت، بندگی۔ اطاعت کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا۔ یہ اطاعت کا مفہوم بھی عبادت میں داخل ہے۔ دوسرے مذہبوں میں یہ مفہوم داخل نہیں، ان کے ہاں پرستش ہو یا پوجا ہو یا ورشپ ہو، یہ چند ایسے اعمال کا نام ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنے انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کے طریقے مختلف مذاہب میں مختلف، بس وہ عبادت ہے، اسی حد تک محدود ہے۔ لیکن اسلامی شریعت میں، اسلام میں عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت کی قسم یہ ہے جو پوجا اور پرستش کے معنی میں ہوتی ہے کہ ایسے افعال جن کا مقصد کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا نہ ہو، دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا اور اس کے سامنے اپنی پستی کا، اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا اور اس سے اپنی بھلائی مانگنا، بس یہ مقصد ہے، دنیا کا کوئی اور فائدہ اس سے حاصل کرنا مقصود نہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز کا مقصود کیا ہے؟ نماز کا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعتراف کرنا کہ میں بندہ ہوں، آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کے آگے سر جھکاتا ہوں، میں آپ کے آگے سجدہ کرتا ہوں، یہ مقصد ہے نماز کا۔ لیکن اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے عبادت کے، خالص عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، اس سے کچھ دنیوی فائدے بھی بعض اوقات حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلا نماز آدمی پڑھے گا پابندی سے 5 وقت جا کر مسجد میں، تو اس کا چلنا بھی ہوگا، اس کی واک بھی ہوگی، وہ آ کر نماز میں جب رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، تو اس تمام کام سے اس کی ورزش بھی ہوگی۔ یہ فائدہ بے شک ہے لیکن ضمنی ہے، مقصود نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز ورزش کی نیت سے پڑھے کہ ورزش ہوگی، اس نیت سے پڑھے، وہ نماز ہی نہیں۔ نماز کا اصل مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سر جھکانا اور افسر تسلیم خم کرنا، اپنی عاجزی اور انکساری کا باری تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں۔ لیکن ضمنی طور پر فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کچھ اور بھی۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز صرف ورزش کرنے کے لیے پڑھے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ روزہ ہے، کیوں ہے روزہ؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں اپنے آپ کو بھوکا رکھوں گا، پیاسا رکھوں گا۔ بس کوئی شخص اگر اس کو، روزے کو ڈائٹنگ کے مقصد سے استعمال کرے کہ بھئی میرا وزن کم ہو جائے گا، تو یہ روزہ ہی نہیں ہوا۔ اصل روزہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھا جائے۔ لہذا کچھ ضمنی فائدے بے شک حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اصل مقصود اللہ تعالیٰ